الحمدللہ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نہیں جی الحمدللہ ہم جو ہے 41 نمبر صفحے تک پہنچا تھے، یعنی 41 نمبر سلائیڈ تک دہرائی کے دوران، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دہرائی کی بھی تھوڑی سی پھر ہمیں کچھ نہ کچھ دہرائی کرنی چاہیے کہ جو بہت اہم چیزیں ہیں وہ ہمیں بار بار ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو یہ 4 پہلو، کسی بھی اسم کو اگر آپ درست استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس اسم سے متعلق 4 باتوں کا جاننا عربی کے لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ اسم کی حالت یعنی اعرابی حالت، جنس، عدد، وسعت۔ اسم کی اعرابی حالت، جنس، عدد، وسعت۔ پھر سن لیں، اسم کی اعرابی حالت، جنس، عدد، وسعت۔ حالت کے اعتبار سے یعنی اعرابی حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوگا یا نصب کی حالت میں ہوگا یا پھر جر کی حالت میں ہوگا۔ جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ اور عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا۔ اور وسعت کے اعتبار سے اسم یا معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا۔ پھر سن لیں، حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوگا یا نصب کی حالت میں ہوگا یا پھر جر کی حالت میں ہوگا۔ اور جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ اور عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا، چوتھی چیز کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا۔ پھر سن لیں، حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوگا یا نصب کی حالت میں ہوگا یا پھر جر کی حالت میں ہوگا۔ جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا۔ وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا۔ آج پھر میں آپ کو یہاں پر روک کر کہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ان سلائیڈز کی کاپی نہیں کروائی، جو میں نے آپ لوگوں کو اپنا PDF بھیجی تھی، تو وہ اب بھی کروا لیں۔ دیکھیں یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ PDF بھیجی ہے کہ جس جگہ سے آپ نے جن سلائیڈز سے آپ نے پڑھا ہے، یاد کرنے کے لیے یا دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے بھی وہی سلائیڈز آپ کے سامنے ہوں، تو اسی کی اگر آپ کاپی کروائیں گے تو بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ الگ سے اس کے جو ہے لکھے ہوئے ہوں تو وہ بھی، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے جب آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ تو اس میں جو چیز میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو سلائیڈز کے اندر موجود نہیں ہے، تو انہی نوٹس کے اوپر لکھا کریں۔ وہ آپ کے پاس PDF جو ہے کاپی کی صورت میں موجود ہوگی تو آپ اس پر لکھ پائیں گے نا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا جی 16 نمبر سلائیڈ پر حالت کے اعتبار یعنی 4 پہلو ہم نے دیکھے۔ اب آگے حالت کے اعتبار سے آپ کو پتا ہے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوتا ہے یا نصب کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر جر کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی یا فاعلی حالت میں ہوتا ہے یا مفعولی حالت میں ہوتا ہے یا پھر اضافی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو 3 قسمیں ہیں نا، ان 3 قسموں کے اعتبار سے جو اسم ہوتا ہے اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی اقسام: معرب منصرف، معرب غیر منصرف اور مبنی اسماء، ٹھیک ہے۔ جو معرب منصرف اسماء ہیں یہ 80 سے 85% اسماء وہ ہیں جن کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، اور یہ 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، جیسے کتابن، کتابن، کتابن۔ اور اسی طرح جو معرب غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں
वो 12 से 13% होते हैं, और तीनों इराबी हालतों में दो शक्लें अख्तियार करते हैं। इनके वाहिद इसम के आखिरी हर्फ पर एक पेश होती है, दो पेश नहीं होती, एक पेश होती है रफा की हालत में, और जब नसब की हालत में जाता है तो एक जबर होती है, और जब जर की हालत में जाता है तो ये जेर कबूल नहीं करता। हालांकि ये होता मजरूर है लेकिन जेर कबूल नहीं करता। ठीक है जी। तो इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा। और मबनी अस्मा ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3% होते हैं, तो ये तीनों इराबी हालतों में एक जैसे रहते हैं, जैसे हुदन, 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 या मूसा, 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 ईसा, ईसा, ईसा। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि हर सूरत में दो जबर के बाद अलिफ का इजाफा होता है। देखें यहां पे मौजूद है, खाली दो जबर है तो उसके साथ अलिफ का इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी दो एक्सेप्शंस हैं, वो हम अब फिर देख लेते हैं। देखें, गोलता है, इसके ऊपर दो जबर आ जाएं तो इसके बाद अलिफ का इजाफा नहीं होता, और इसी तरह अगर हमजा के ऊपर दो जबर हों और उससे पहले अलिफ हो तो ऐसी हमजा के बाद भी अलिफ का इजाफा नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद है जिन्स का टॉपिक। जिन्स के एतबार से इसम या तो मुजक्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा। मुअन्नस जो है हमने पढ़नी है, मुजक्कर हमने नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि हर इसम को हम जो है अपने पढ़े हुए के मुताबिक मुअन्नस साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर वो मुअन्नस नहीं होगा तो फिर उसके बारे में हम फैसला कर लेंगे कि ये मुजक्कर है। तो मुअन्नस की पहचान के 3 तरीके हैं। लफ्ज के माना पर गौर करेंगे, तो अगर जिन्स हकीकी होगी, मुजक्कर हकीकी होगा या मुअन्नस हकीकी होगा, तो जब माना आपको पता चलेगा अपनी जबान के अंदर तो आपको वाजे हो जाएगा कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। जैसे उम्मुन का मतलब अगर आपको पता चल जाता है कि माँ को कहते हैं उम्मुन, तो आपको फौरन तो पता चल जाएगा कि इसकी जिन्स मुअन्नस है। और अबुन का आपको पता चल गया कि बाप को अबुन कहते हैं अरबी में, तो इसको जब आप जो है आपको इसका माना पता चलता है, उसी वक्त आपको इसकी जिन्स का भी पता चल जाता है कि ये मुजक्कर है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास में शुरू में आने की आदत डालें अपने आप को, ये बहुत बेहतर होता है। अच्छा जी, देखें जी, दूसरी चीज क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इसमें मुअन्नस की लफ्सी अलामत मौजूद हो। वो क्या है? गोलता। अगर किसी इसम के आखिर में गोलता आ जाए तो वो इसम मुअन्नस कहलाएगा, और अगर किसी इसम के आखिर में अगर अलिफ मकसूरा आ जाए तो वो भी मुअन्नस कहलाएगा, और अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ मकसूरा आ जाए तो वो भी इसम मुअन्नस कहलाएगा। जैसे जन्नतुन एक बाग, हयातुन एक जिंदगी, और हुस्ना, सुगरा, हमराउ, जरकाउ, ये मिसालें आपके सामने हैं। तो फिर हमने देखा था तीसरी चीज वो क्या है, जिन्स के एतबार से जो है तीसरी चीज क्या है, वो ये है कि अहले जबान पर मौकूफ है, कि जैसे अहले जबान बोलेंगे हम भी वैसे बोलेंगे। इनको कहते हैं मुअन्नस समाई, कि जैसे उनसे हमने सुना वैसे हमने मान लिया। तमाम हरूफ तहज्जी जो है मुअन्नस कहलाते हैं अरब के यहाँ। मुल्कों, शहरों, कबीलों के नाम भी मुअन्नस कहलाते हैं, जैसे अश्शाम, मक्का, कुरैशुन। और इसी तरह दोज़ख के तमाम नाम जैसे अन्नारु, जहन्नमु, सक़रु, ये सारे के सारे मुअन्नस कहलाते हैं अरब के यहाँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, हवाओं के तमाम नाम मुअन्नस कहलाते हैं, जैसे रीहुन, दबूरुन, कबूलुन। और इंसानी जिस्म के जोड़े आज़ा भी, आज़ा के नाम जो है वो भी मुअन्नस कहलाते हैं, जैसे यदुन, रिजलुन, उदुनुन। और फिर चंद मजीद जो है समाई, मुअन्नस समाई जो है वो हैं जिनको मुतफर्रिक अस्मा कहते हैं। तो हम वो कहानी जहन में रखेंगे कि सबसे पहले जो है समाउन है, फिर शमसुन है, फिर जो है अर्जुन, फिर सबीलुन, फिर बिरुन, फिर दलवुन, फिर कसुन, फिर दारुन, फिर सूकुन, फिर नारुन। और उसके बाद जी नफ्सुन, खमरुन, हरबुन, रुया। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं आगे। अदद का टॉपिक आ गया। अदद का टॉपिक के अंदर जो है इसमें या तो वाहिद होता है या तस्निया होता है या फिर जमा होता है। तो इसके अंदर वाहिद इसम से तस्निया बनाने का जो तरीका है वो ये है कि वाहिद इसम के आखिरी हर्फ पर जबर लगा देंगे और उसके बाद आनी का इजाफा कर देंगे, तो ये बन जाएगा मुस्लिमानी। और इसी तरह वाहिद इसम के आखिरी हर्फ पर हम जबर लगाएंगे और उसके बाद गोलता लगा देंगे
और जो आखिरी हिस्म पर जो है तनवीन थी वो गोलता के ऊपर रख देंगे, तो ये मुस्लिमतुन बन जाएगा, यानी वाहिद मुअन्नस बन जाएगी मुस्लिमतुन। और इसका फिर जब हम तस्निया बनाएंगे तो इसके आखिरी हर्फ पर जबर लगाएंगे, और इसका आखिरी हर्फ गोलता है, आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर आगे आनी का इजाफा कर देंगे, तो ये बन जाएगा मुस्लिमतानी। अब देखिए मुस्लिमतुन से, ओहो, हाँ जी, देखें अब नसब की हालत में मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी और फिर मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, यानी तस्निया की आपको दो आवाजें याद होनी चाहिए, आनी ऐनी तानी तैनी, ठीक है, आनी ऐनी तानी तैनी, ये भी एक ही बात है, यानी मानी मैनी भी कह सकते हैं, तानी तैनी भी कह सकते हैं, यानी आनी है असल में लफ्ज, यानी आनी की आवाज है, आनी ऐनी। मुस्लिमैनी मुस्लिमा तैनी, ऐनी आता है ना आखिर में, तो ये आपका तस्निया हो गया। और उसके बाद जो है जमा, जमा की फिर दो किस्में हैं, एक जमा सालिम और दूसरी जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर, जमा सालिम जो है वैसी की वैसी रहती है, आखिरी हर्फ पर जो है हम पेश लगाकर आगे वाव साकिन नून जबर ना का इजाफा करते हैं, तो ये बन जाता है मुस्लिमूना। जबकि जो जमा मुकस्सर है इसका कोई कायदा नहीं है, देखें इसकी वाहिद इमराअतुन है, तो उसकी जो जमा है जमा मुकस्सर बन रही है, तो जमा मुकस्सर जो है निसाउन है, यानी देखें उसके अंदर कोई भी लफ्ज, उसका कोई भी हर्फ उसके साथ इमराअतुन के साथ मैच ही नहीं करता। अच्छा जी, तरीका क्या है जमा बनाने का, वाहिद इसम के आखिरी हर्फ पर एक पेश रहने देंगे और वाव साकिन नून ज़बर ना का इजाफा कर देंगे, तो ये बन जाएगा मुस्लिमूना। और इसी को जब हम नसब में लेकर जाएंगे तो उस वाव साकिन को या साकिन में बदल देंगे और उससे पहले एक जेर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मुस्लिमीना। आज है जी, अब है जी, नहीं उसका मुअन्नस की जमा भी तो बनानी थी ना। देखें मुअन्नस की जमा, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, आपने किया क्या है, गोलता को खोल दिया है और दरमियान में अलिफ लगा दिया है। मुस्लिमातुन रफा की हालत है और मुस्लिमातिन नसब और मुस्लिमातिन जर। अब है जी जमा मुकस्सर बनाने का तरीका, ये मैंने आपको बताया था, जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा नहीं है, कभी हरूफ घटा दिए जाते हैं, कभी हरूफ बढ़ा दिए जाते हैं, कभी हरकत और सकनात को जो है तब्दील कर दिया जाता है। इसकी मिसालें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कल हमने यहां तक पढ़ा था, इसको मैं आपके सामने पूरे खुलासे को एक दफा पढ़ देता हूं, फिर हम इंशाअल्लाह इससे आगे जो दोहराई वाला अमल है वो जारी करेंगे। तो देखें मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, कुछ लोग आप में से हो सकता है यानी गुस्सा भी होते हों कि ये इतनी दोहराई क्यों हो रही है। असल में बहुत सारे लोग नए होते हैं, उनके लिए लाजमी जरूरत होती है बार बार दोहराई करें, तो दोहराई करते हैं। तो अब आपको देखें ना, ये सारे वो फ्रेश बच्चे नहीं है जो 18 साल के, 15 साल के, 14 साल के हों और सिर्फ उनका काम पढ़ना हो, तो और फिर शौक भी हो। यहाँ पे मामला यह है कि हर लेवल के लोग हैं, कोई बड़ी उम्र का है, कोई ज्यादा इल्म वाला है, कोई जो है काम की मसरूफियत है किसी की, कोई ज्यादा उम्र रसीदा है, हर लेवल के क्योंकि मसाइल हैं तो वो हमारे साथ चलेंगे। जब मसाइल भी हैं, मामलात भी हैं, ये सारी चीजें हम साथ साथ चलाएंगे तो फिर ये चीज जो है हम देखेंगे कि जो है बार बार दोहराएं, ताकि हर किस्म का, हर लेवल का जो बंदा है जो क्लास में आता है उसको तो यकीन हो जाए कि भाई मुझे अब अरबी ग्रामर के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो व्हाट्सएप पे आजकल बहुत सारी क्लासेस होती हैं माशाल्लाह, ये भी हम इस अरबी ग्रामर की भी हम इस तरह व्हाट्सएप पे क्लासेस चला सकते हैं, लेकिन साहब जरा उसके लिए टाइम हो बंदे के पास, और बहुत अच्छे अंदाज में की जा सकती हैं। यही जो मिसालें आप के सामने मैं रखता हूं, यही आप लोग अगर व्हाट्सएप पे भी करना शुरू कर दें तो साहब जरा 2-2, 3-3 घंटे की जरूरत है, टाइम की जरूरत है, वो हम अगर करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छे तरीके से 3-4 महीने के अंदर अंदर अरबी के कवायद से हम गुजर भी सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हर बंदे के टाइम की मुख्तलिफ कैफियत होती है। अब हमारी जो यहाँ पे क्लास होती है ये थोड़े वक्त की होती है, लेकिन व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग जब क्लासेस लेते हैं तो उसमें ये होता है कि एक तो प्रैक्टिस ज्यादा अरसा चलती रहती है, दूसरी ये है कि
उसमें उनके पास टाइम भी ज्यादा होता है, 2-2 घंटे की भी क्लास चलती रहती है, उसमें फिर कंडक्ट करने वाला भी एक बंदा नहीं होता, ज्यादा लोग होते हैं। अच्छा देखें आप, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, यही जब तस्निया बनेगा तो मुस्लिमानी हो जाएगा, आनी की आवाज देगा, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। मुस्लिमूना जमा में आ गया, जमा मुजक्कर, ऊना की आवाज है, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। फिर वाहिद मुअन्नस, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। फिर तस्निया मुअन्नस, मुस्लिमतानी, आनी की आवाज आ रही है, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। फिर जमा मुअन्नस, मुस्लिमातुन, आतुन की आवाज आ रही है, ये जहन में रखिएगा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अब हम चलते हैं आगे। ले जी, आखिरी जो टॉपिक है वो क्या है, वसअत का टॉपिक। वसअत के एतबार से इसम या तो मारफा होता है या फिर नकरा होता है। वसअत के एतबार से इसम या तो मारफा होता है या फिर नकरा होता है। जो मारफा होता है वो खास चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, और जो नकरा होता है वो आम चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जो अभी आपके सामने अस्मा है ये सारे के सारे मारफा हैं। वो क्या है, वो कौन, यानी मारफा की आपके सामने किस्में आ रही हैं, वो क्या है, इसमें अलम जो जाती नाम होता है, जैसे जैतुन है, अपना जैदुन है, मक्कातु है, ये सारे के सारे मुअन्नस अपना क्या कहते हैं, मारफा कहलाते हैं। और इसी तरह इसमें जमीर जो प्रोनाउंस होते हैं वो भी मारफा होते हैं, सारे के सारे। वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता है, हुआ, अंता, नहनु। इसी तरह वो इसमें इशारा, इसमें इशारा भी सारे के सारे मारफा होते हैं, खुद से अंदर से ही मारफा होते हैं। वो इसम जो किसी शख्स चीज की तरफ इशारा करे, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। अच्छा, हाजा ज़ालिका उलाइका, ये सारे के सारे जो अस्माई इशारा होते हैं ये भी मारफा होते हैं। उसके बाद जिस इस्म के शुरू में अल लगा दिया जाए वो भी मारफा होता है, उसको कहते हैं मुअर्रफ बिल्लाम, यानी लाम के जरिए से मारफा बनाया गया। वो इस्म जो अल के जरिए से मारफा बनाया गया हो उसको मारफा कहेंगे। इसी तरह इसमें मौसूल, वो इस्म जो जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिला दे, जैसे अल्लवी, अल्लती, अल्लवीना। ये इसके भी जो है पूरे 14 सीखे होंगे, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये सारे के सारे मारफा कहलाते हैं। अब आपके सामने 5 किस्में आ गई हैं मारफा की, इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, मुअर्रफ बिल्लाम, इसमें मौसूल। फिर सुन लें, इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, मुअर्रफ बिल्लाम, इसमें मौसूल। फिर सुन लें, इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, मुअर्रफ बिल्लाम, इसमें मौसूल। और आप लोग टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाएं। इसी जुमे को इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पहले 2 मुरक्कबात का टेस्ट भेजूंगा, आप लोगों ने वो टेस्ट देना है। मेरे ख्याल में हमने ये टेस्ट एक ही टेस्ट लिया था ना इस क्लास के अंदर, तो ये मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम 2-3 टेस्ट का जो है एक तरतीब बनाएं इसी दोहराई के दौरान। और आगे फिर आपको पता है मुहर्रमुल हराम के हवाले से हम 2 छुट्टियां कर लेंगे, तो हमारा गैप अच्छा खासा आ जाएगा। तो उस गैप से पहले पहले आप अपने आप को जो है तैयार कर लें, और फिर उस गैप का भी हमने फायदा उठाना है। देखें, हर करबला हमें क्या सिखाती है, हर करबला हमें कुर्बानी देना सिखाती है। ठीक है, हम तो खुशियां मनाते हैं ना कि छुट्टी आ रही है, देखे ना हमारा हाल क्या हुआ पड़ा है, हम कहाँ जो है पहुंच गए हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमें छुट्टी की खुशी तो होती है, लेकिन जो वो वाकया होता हुआ था उससे हम फायदा नहीं उठाते। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना एक डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का एक छोटा सा किताबचा है सानिया करबला के नाम पर, अगर मुझे पीडीएफ मिल गई तो मैं ग्रुप के अंदर भेजूंगा। आप लोगों ने जरूर इस दौरान वो जो है क्या कहते हैं पढ़नी है वो किताब, और मुझे उनकी कोई आपको अगर एक बयान भी मिल गया तो वो भी भेजूंगा। असल में बात यह है कि ऐसे लोगों को सुनने की जरूरत है जिन्होंने उसके अंदर खुद कर बात को सही समझा है, और पूरी नेक नियति के साथ, और बिगला किसी जिद, हटदर्मी और क्या कहते हैं जैसे होता है ना किसी के साथ बुग्ज
اور کوئی فرقہ واریت کوئی اس طرح کی چیز سے بالاتر ہو کر جس نے دیکھا ہو اس مسئلے کو اور پھر اس کے مطابق گفتگو کی ہو, اس پر اچھے طریقے سے تیاری کر کے بیان کیا ہو, تو واقعتاً وہ ایک آپ کو نچوڑ نکال کر دیتا ہے. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ایک بالکل چھوٹی سی پتلی سی کتابچہ ایک بنایا, اپنا اس پر لکھا, جو زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں کوئی 20-25 صفحوں کا ہوگا. تو اس کے اندر اس کا جو نچوڑ ہے نا وہ نکال کر رکھ دیا کہ بھائی بہت سارے لوگ اس واقعے کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. مجھے ذرا بتائیں کہ اس واقعے کے اندر انسان بھلا پوری تفصیل جان سکتا ہے؟ اب ایک واقعہ احمد پور شرکیہ کے ساتھ ہوا تھا. وہاں پہ ایک ٹینکر جو ہے پاکستان کے اندر, ٹینکر کے اندر سے نا تیل نکل گیا تھا اور وہ پوری ٹینکی جو ہے وہاں پہ اس کے اندر آگ لگ گئی تھی. اور ہوا یہ کہ لوگ, آپ کو پتا ہے کہ مفت کا مال آ جائے تو پھر دل کیا کہتے ہیں, مفت کا مال اور دل بے رحم ہو جاتا ہے. بے رحم دل کے ساتھ وہ پھر انسان جو ہے وہ بالٹیاں بھر بھر کے جانے کی کوشش کر رہے تھے. ہوا یہ کہ وہ پانی جب اپنا پیٹرول نکل رہا تھا, تیل نکل رہا تھا, تو لوگ بھرنے کی کوشش کر رہے تھے. اچانک پتا چلا کہ اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں جل گئے تھے. اچھا, اب یہ بات بتانے کا آپ کو مقصد کیا ہے کہ جتنے لوگ تھے جس جس اینگل سے انہوں نے دیکھا اس واقعے کو وہ اسی اینگل سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ہم نے سنا تھا, اب میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں آپ لوگوں کو وہ واقعہ بتاؤں تو میں خود جا کے وہاں پہ دیکھاؤں. اب مجھے بتائیں, اب سے اتنا عرصہ پہلے کا واقعہ کربلا, آج تک کیا آپ کو 100% محفوظ تاریخ ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. پھر اس سے آپ اس کا سبق جو حاصل ہوتا ہے نا وہ اخذ کر لیں. سبق کیا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, ہر حال میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ہر حال میں وہ صبر کرتا ہے. اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر اس کو کوئی تکلیف ملتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے, اور پھر صبر کا بدلہ جنت ہے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں اگر ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں مشکل نہیں ہے. تو کربلا کے واقعے سے ہم نے جھگڑے میں بالکل نہیں پڑنا. ہم نے صرف اور صرف اس کا جو ہے یعنی اس کا نچوڑ حاصل کرنا ہے. نچوڑ کیا ہے کہ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, مسلم امہ کے لیے اپنی ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں اور فساد کو مٹانے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی تو ہمارے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہماری جان کی کوئی وقت نہیں ہے. ہم اگر باہر نکلیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا ہماری جان چلی جائے گی. اور اسی طرح ہوگی کہ میرے ایک کزن ہے تھا, وفات پا گیا. اس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی تو ایک ٹرالے کے نیچے وہ آگے موٹر سائیکل پہ کھڑا تھا, تو بہت ماشاءاللہ نوجوان تھا. لیکن ہوا یہ کہ اس کے نیچے آیا تو وہ اس کے جو ہے جو ٹانگ ہے وہ الگ ہو کر اس کے پہیوں میں پھنس گئی اور وہ ساتھ چلتی گئی. تو بات کرنے کا مقصد یہ, اس طرح کی موت ہمیں آ جاتی ہے تو ہم پھر اللہ کی رضا والی موت کیوں نہ حاصل کریں, اس کے لیے ہر دم تیار رہیں. اور یہ ہے سبق واقعہ کربلا کا. تو دیکھ لیں 2-3 لفظوں کے اندر اگر ہم اس کا نچوڑ نکال لیتے ہیں تو یہی اصل میں ہماری کامیابی ہے. تو ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ معرفہ کی اقسام. اس میں علم, اس میں ضمیر, اس میں اشارہ, معرف باللام, اس میں موصول. یہ 5 قسمیں ہیں اور 2 قسمیں آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں نکرہ, اس میں نکرہ کیا ہے؟ وہ اسم جو غیر جانا پہچانا ہو, عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اس میں ذات ہوتا ہے, یعنی وہ اسم جو کسی قسم کی چیزوں کا مشترک نام ہو, یعنی جیسے انسان ہے, فرس ہے, حجر ہے. تو انسان کیا ہے؟ انسان جو ہے ساری انسانیت اس کے اندر آ گئی. ایک نام لیا ہم نے انسان تو پوری کی پوری انسانیت اس میں آ گئی. اسی طرح فرسن گھوڑا, گھوڑے کی پوری نسل اس میں آ گئی. اور حجر پتھر سارے کے سارے اس میں آ گئے. تو حالانکہ پتھر کیا ہوتا ہے؟ پتھر تو کوئی قسم ہے. تو اگر میں کہوں سنگ مرمر تو وہ خاص ہو جائے گا. اور ویسے سارے کے سارے پتھر, کوئی جو ہے لال ہے, کوئی سبز ہے, کوئی سفید ہے, اور ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. ہماری ہو سکتا ہے کسی نے اگر بادشاہی مسجد میں کو گیا ہے تو وہاں پہ ایک پتھر ہے سفید کلر کا, اس پر اگر دھوپ بھی ہو اور پاؤں رکھے تو جلتے نہیں ہے.
تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے نا، یہ اللہ کا نظام ہے. تو وہ پتھر ایک خاص پتھر ہے. اس طرح کے ہر قسم کے پتھر ہیں. اب ان کے نام بھی ہوتے ہیں. جو لوگ پتھر سے واقف ہیں تو وہ نام انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب اس کا نام لیں گے تو وہ معرفہ ہو جائے گا ہمارے لیے. لیکن اس کے علاوہ اگر بحیثیت مجموعی اس پتھر کا، پورے پتھروں کا نام مجموعی طور پر لیتے ہیں تو وہ نکرہ ہوگا ہمارے لیے. اسی طرح اسم صفت، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، جیسے حسن، طیب، سہل. ٹھیک ہے، تو اس کے دیکھیں جو مین نشانی ہے آخر میں تنوین ہے. تو اس تنوین سے ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ اسم جو ہے نکرہ ہے. اسی طرح اسم مصدر، جو فعل کا نام ہو تو وہ بھی اصل میں اسم کہلاتا ہے. اور مصدر اس لیے کہلاتا ہے کہ اس سے پھر صدور ہوتا ہے، اس سے پھر آگے جو ہے افعال مختلف بنتے ہیں. جب ہم فعل کے ٹاپک سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس میں سارے افعال ہمارے سامنے آ جائیں گے. نصر، فتح، جلوس. تو یہ بھی جو ہے آپ کے سامنے تین قسم کی جو ہے قسمیں آئی ہیں نکرہ اسم کی: اسم ذات، اسم صفت، اسم مصدر. اسم ذات، اسم صفت، اسم مصدر. اور جو بڑی نشانی ہے نکرہ اسم کی، اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. لیکن اس کی ایکسیپشن آپ ذہن میں رکھیے گا، محمد ایک نام ہے جس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. اسی طرح زید ایک نام ہے جس کے آخر میں تنوین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ معرفہ ہے. تو جو ذاتی نام ہوگا، جو انسان کا نام ہوگا، خاص نام ہوگا، وہ معرفہ ہوگا، چاہے اس کے اوپر تنوین بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. لیکن عمومی طور پر جو نکرہ اسم کی کیا کہتے ہیں نشانی ہے، وہ آخر میں تنوین ہے. یہ ہمارا اسم اپنا وسعت کا ٹاپک بھی تقریباً ایسے سمجھیں مکمل ہو گیا ماشاءاللہ. تو اسم نکرہ سے معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ شروع میں آپ ال لگا دیں. کسی بھی نکرہ اسم کے شروع میں ال لگا دیں تو ہوگا کیا، ال لگانے سے دو تبدیلیاں ہوں گی. ایک تو وہ معرفہ بن جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو تنوین تھی اس میں سے ایک حرکت کم ہو جائے گی. یعنی بیتن تھا تو البیتو ہو جائے گا. اور یہ معرف باللام کہلاتا ہے، یعنی لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا. اور اگر بیتن ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک گھر یا کوئی گھر، اور اگر البیتو ہے تو اس کے ساتھ ایک کوئی کچھ ہم نہیں لگائیں گے. یعنی البیتو کا ترجمہ کریں گے گھر بس. اب جو میں نے آپ سے ایکسٹرا باتیں کی تھیں دیکھیں اس میں پھر تیزی سے کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو تنوین والا لفظ معرف باللام کو زیر دے کر ملایا جائے گا. تو یہ ایک قاعدہ ہے نون قطنی کا، یہ ہم نے پڑھا تھا. وہ کیا ہے آپ ذہن نشین کر لیں، میرے انداز کے مطابق آپ نے سمجھنا ہے. اگر یہ درمیان میں حمزہ وصلی ہو، حمزہ وصلی ہو، پھر سن لیں حمزہ وصلی ہو، اور اس سے پہلے تنوین والا اسم ہو، جیسے زیدن ہے، تنوین والا اسم ہو، تو اصل میں تنوین جو بھی ہوتی ہے، دو پیش ہوں، دو زیر ہوں یا دو زبر ہوں، تو اس کے اندر نون ساکن موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے باہر نکالا. اب ذرا غور کیجئے گا ان دو الفاظ کو، زیدن، اس کو میں نے کیا پڑھا ہے زیدن. اور اسی لفظ کو اگر ہم اس میں سے نون ساکن باہر نکال لیتے ہیں تو بھی دیکھیں پڑھنے میں کیسے ہم کریں گے، زیدن. اچھا دیکھیں یہ جو الٹا پیش ہے نا، یہ اس کے لیے نشانی ہے کہ یہ نشانی کے طور پر اوپر الٹا پیش لگائی گئی ہے کہ اس دال کے اندر جو ہے نون ساکن موجود ہے. لیکن جب وہ نون ساکن ہم نے یہاں پہ باہر نکال لی نا تو کیا ہوگا، وہ جو نشانی کے طور پر اوپر پیش لگی ہوئی تھی وہ بھی ہٹا دیں گے نا. اب نشانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز اندر موجود ہے وہ باہر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس میں سے تنوین میں سے ایک حرکت کم کر لی ہے. اب ہوتا کیا ہے زیدن، اب یہ آگے ملایا نہیں جا سکتا، عالم کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے حمزہ وصلی ایسے موقع پہ تو خوب بے وفائی کرتا ہے جب اسے پتہ چل جائے کہ اس سے پہلے کوئی حرف ہے. اب وہ حرف چاہے کسی کام کا بھی نہ ہو تب بھی اس نے اپنی حرکت گرا دینی ہے. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، تو دیکھیں زیدن نون ساکن ہے، اس کو جب ہم آگے ملانے لگیں گے، کوئی بھی حرف ساکن ہو اس کو جب ہم آگے ملائیں گے تو اس کے نیچے زیر دے کر آگے ملائیں گے. یہ جو نون ساکن ہے نا، اس کے نیچے ہم نے زیر دی ہے تو یہ بن گیا ہے زیدن العالم.
اب آپ پھر قاعدہ ذہن نشین کر لیں. اسی طرح اگر حمزہ وصلی ہو اور اس سے پہلے تنوین ہو اور تنوین کے اندر دو زبر دو زیر دو پیش بھی آتی ہیں. او زبردست, آپ نے تو یہ بہت زبردست لفظ سامنے رکھا ہے جس کی طرف آج تک میری بھی توجہ نہیں تھی. السینتن, میرے خیال میں یہ بھی نکرا ہوگا, لیکن میں اساتذہ سے پوچھ لوں گا. یہ معرفہ نہیں ہوگا. اچھا جی, زیدن العالم. اب دیکھیں اگر آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو پھر ایسے ہوگا. ایک میں کہتا رہتا ہوں نا کلاسز کے اندر کہ بھائی پوری مشقیں کریں اور یہ اور وہ, تو ایک ساتھی اسی طرح انہوں نے نا ساری مشقیں کی, تو اس طرح کے بہت سارے سوال وہ سال میں نے لے آئے جو کہ مجھے بھی پتہ نہیں تھے. تو اس سے ہم سب سیکھتے ہیں. پھر تو جو بندہ اچھے طریقے سے کوئی بھی سبق ہم پڑھتے ہیں نا, اس کا حق کیسے ادا ہوتا ہے, آپ ساری مثالیں اس کی کریں, ساری اس کی جتنی بھی مشقیں ہیں ساری کریں, تو پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کے سامنے آئے گا. اور ایک اور کام ضرور کریں, بھئی ہم یہ کیوں پڑھنے لگے ہیں عربی گرامر, تجوید پڑھتے ہیں تو وہ کیوں پڑھتے ہیں, اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے. تو اللہ کا کلام اگر سیکھنا ہے تو اس کو روزانہ کا معمول تو پہلے بنائے نا. ایک دو آیات ضرور مخصوص کیا کریں گرامیٹیکلی دیکھنے کے لیے, جو آپ نے پڑھا ہے وہ ضرور اس میں دیکھا کریں, ڈھونڈا کریں. اب مثال کے طور پر یہ نونے کتنی کا قاعدہ ہے, تو آپ دو آیات دیکھیں روز کی, اس میں دیکھیں کہیں نونے کتنی کا قاعدہ تو نہیں آیا. جہاں پہ آئے گا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. تو اس طرح اگر آپ تجزیہ کرنا روزانہ شروع کر دیں تو جب ہمارا کورس مکمل ہوگا آپ کو آدھے سے زیادہ قرآن مجید کی اچھے طریقے سے سمجھ ہوگی. اس چیز کو سمجھے نا. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کام ہی نہیں کرتے, بھائی دیکھیں نا, ہم پاکستانی لوگ خاص طور پر, میں ان کی برائی نہیں بیان کرنا چاہتا, لیکن بہرحال ہم کیونکہ اپنے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی کہیں پہ بھی ہو, وہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں اپنی جگہ میں رہ رہا ہو تو وہ پھر بہرحال سست ہو جاتا ہے. آپ جائیدادوں والے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی سستی کا شکار ہوتے ہیں, اے سی لگا ہوا ہے, سوئے ہوئے ہیں, مزے کر رہے ہیں. بھائی یہ تھوڑی زندگی ہے. زندگی تو زندگی کا زندہ دلی کا نام ہے, چلنے پھرنے کا نام ہے. کہتے ہیں گاڑی اگر حرکت میں ہے تو وہ تو گاڑی ہے, اگر گاڑی کھڑی ہے تو وہ گاڑی ہے, گاڑی ہے یعنی وہ ایک جگہ پہ جیسے قلعہ گاڑھا ہوا ہوتا ہے نا, ایک جگہ پہ رکا ہوا ہوتا ہے, ویسے ہے. تو پھر وہ گاڑی نہیں ہے, وہ گاڑی ہوتی اس وقت گاڑی ہے جب وہ حرکت میں ہو, جب وہ چلتی ہو. اگر آپ نے گاڑی لی ہوئی ہے اور گھر کھڑی ہوئی ہے تو وہ کوئی گاڑی نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح انسان اگر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ نہیں کرتا تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے, تو یہ حرکت میں نہیں رہتا. تو ہمارا کام حرکت میں ہے, حرکت میں ہوں گے تو ہمارے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں بزرگ لوگ, حرکت میں برکت ہے. تو یہ ہم نے مستقل کرنی ہے. اور علم حاصل کرنے کے لیے, یہ علم تو سب سے بڑی چیز ہے, اس میں حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہم لگے رہیں یہاں تک کہ جو ہے ہم دنیا سے چلے جائیں, اور علم وہ حاصل کر رہے ہوں جو علم نافع ہو, جو نفع بخش ہو, جو اللہ کے قریب پہنچانے والا ہو. تو اب آپ یہاں پہ پھر دیکھیں, حمزہ وصلی آ جائے اور اس سے پہلے اگر تنوین ہو, دو زبر دو زیر دو پیش, تو نون قطنی کا قاعدہ لاگو ہوگا. ہم کیا کریں گے, تنوین میں سے ایک حرکت کم کر لیں گے اور چھوٹی نون لگا کر اس کے نیچے زیر دے کر ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابن کے شروع میں حمزہ جو ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے, اور اسم کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں آگے. دیکھیں یہ خادمن ہے, یہ ایک جو سلائیڈ ہے نا, اسے آپ اس کی تصویر بنا لیں. اس کے اوپر جتنی اسماء ہے نا ان کی 18 شکلیں بن سکتی ہیں. یعنی خادمن کی آپ 9 شکلیں بنائیں, خادمن خادمن خادمین خادمانی خادمینی خادمینی خادمون خادمین خادمین, پھر خادمتن 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 خادمتانی خادمتینی خادمتینی خادماتن خادماتن خادماتن. یہ 18 شکلیں ہو گئی نا. اس کے شروع میں ال لگا دیں گے تو پھر اس کی 18 شکلیں بنائیں گے, تو 18 اور 18 36 شکلیں ہو جائیں گی. تو یہ سارے اسماء کی آپ بنا سکتے ہیں. دیکھیں اس کا ساتھ معنی بھی لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ نے اس طرح لکھ لیا, جو کہ الحمدللہ آپ کی ہی کلاس میں سے کچھ لوگ لکھتے ہیں اور مجھے بھجواتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے. صاحب ذرا میں ہر وقت چیک تو نہیں کر سکتا نا سارا کا سارا, ایسے ایک نظر میں دیکھ بھی لیتا ہوتا ہوں, تو اتنی خوشی ہوتی ہے
کہ واقعتاً جو بندہ لکھے گا دو چار جگہوں پہ وہ غلطی تو کرے گا، لیکن اس کے اندر جو کنسپٹ بیٹھے گا وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوگا۔ تو آج ہم یہیں پہ ہی اختتام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کلاس کا ٹائم مکمل ہونے لگا ہے۔ اچھا، یہ 53 نمبر پر ہے نا، یہ اس کی ایک بنے گی، یہ حقیقی یعنی یہ جنس جو ہے اب کتاب ہے نا، اس کی مؤنث نہیں بنے گی، اور اگر ان میں سے کوئی جو ہے مؤنث اسم ہوگا تو اس کا مذکر نہیں بنے گا، تو اس کی 18 شکلیں بنے گی۔ یعنی مذکر ہے، یعنی کتابن ہے، کتاب مذکر ہوتی ہے نا یعنی عرب کے ہاں، تو پھر اس کے ساتھ آپ جو ہے اس کی 9 شکلیں ایک بنا لیں گے، یعنی کتابن کتابن کتابن، اور کتابانی کتابینی کتابینی، اور پھر کتبن کتبن کتبن، یہ 9 شکلیں ہوگی۔ اب اس کے شروع میں ال لگا دیں گے تو 9 اور 9 18 ہو جائیں گی۔ اس کی جو ہے یہ جو اس سلائیڈ پر الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کی آپ 18 شکلیں بنائیں گے، دیکھیں ان کی 36 نہیں بنائیں گے، تو یہ 18 لکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ مجھے ہر صورت میں دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرما اور ہدایت پر قائم رکھ، اور اسی حال میں دنیا سے اے اللہ جو ہے ہمیں توفیق مل جائے کہ ہم جب جائیں تو اسی حال میں ہدایت حاصل کرتے ہوئے ہی ساتھ ہی جائیں، اور اللہ ہم سے راضی ہو، ہم سب سے اللہ راضی ہو، اور اپنی حاضری لگانا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔